إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 4 پڑھیں گے. اس رکوع میں قوم لوط کا کچھ ذکر ہے جو پچھلے رکوع میں بھی تھا، اور آگے ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر اس سورت کا خلاصہ ہے. اس رکوع میں پورا ایک تمام قوموں پر تبصرہ بھی کیا گیا ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے. کس لیے عنکبوت ہے اور عنکبوت کسے کہتے ہیں اور اس کی مثال یہاں پر کیوں دی گئی ہے، اور پوری سورت کا خلاصہ اسی مثال میں ہے. تو توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں اور آگے بھی ان اسباق کو شیئر کیا کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں ہم، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ. قالوا، انہوں نے کہا، اِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو. إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں. قال، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان فیہا لوطا، اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہم عالم زیادہ جانتے ہیں، بمن فیہا، اس کو جو بھی اس میں رہتا ہے. لننجینہ، ہم ضرور نجات دیں گے، ضرور بچائیں گے اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے. ولما ان جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے رسول، ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابیہم، وہ مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے ان کے ساتھ، وضاق بہم، اور تنگ ہوا ان کے سبب سے، ذرع گھٹن، دل میں تنگی محسوس ہوئی، تنگ محسوس کیا انہوں نے. وقالو، اور انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، لا تخف، آپ نہ ڈریں، ولا تحزن، اور غم نہ کریں، انا منجوکا، بے شک ہم سب بچانے والے ہیں آپ کو، واہلک، اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے. انا منزلون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں عذاب کو، علی اہل ہذہ القریہ، اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ سب فسق کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چھوڑی، منہا، اس سے، آیتن، ایک نشانی، بینتن، واضح، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سب عقل رکھتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فقال، تو اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور تم سب امید رکھو آخرت کے دن کی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم سب پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، فسادی بن کر نہ پھرو. فَكَذَّبُوهُ، تو ان سب نے جھٹلایا اسے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا اسے زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو سب ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاسمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. وَعَادًا، عاد، وَثَمُودًا، اور سمود. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور کتنی بستیاں واضح ہو چکے ہیں ان کے مسکن، ان کی رہائشیں. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال. فصدہم عن السبیل، اور روکے رکھا ان کو سیدھے راستے سے. وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ سب بصیرت رکھنے والے تھے. وقارون، اور قارون، فرعون اور حامان. ولقد جاءہم موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر. فاستکبروا، ان سب نے تکبر کیا. وکانوا سابقین، اور وہ سب تھے آگے نکل جانے والے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ان میں سے ہر ایک کو، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو، اخذنا، ہم نے پکڑا، بذنبہ، ان کے گناہوں کے سبب. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو پکڑا چیخ نے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من خسفنا، جن کو ہم نے دھنسا دیا زمین میں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسی قومیں تھی کہ جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور یہ سارا کچھ کر کے اللہ نے ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اولیاء مددگار، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، کہ جو مکڑی بناتی ہے گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بلا شبہ سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہوتا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سب جان لیتے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ، جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، من شیء، کوئی بھی چیز کو، وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال، اور یہ مثالیں، نضربها، ہم بیان کرتے ہیں انہیں، للناس، لوگوں کے لیے، وما يعقلها الا العالمون، اور نہیں سب سمجھتے ان مثالوں کو، الا العالمون، مگر سب علم رکھنے والے۔ خلق اللہ السماوات، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اور پارہ نمبر 20 بھی ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے جب فرشتے آئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو آ کر خوشخبری دی، بیٹے کی خوشخبری، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں سورہ ہود میں، ان کو خوشخبری دی، اور پھر انہیں بتایا کہ ہم جو ہے لوط علیہ السلام پر کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کی بستی کو جو ہے وہ ہلاک کرنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، انہوں نے کہا اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بڑے نرم دل تھے، رحم دل تھے، انہوں نے کہا وہاں تو لوط پیغمبر بھی رہتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون کون رہتا ہے، کس کس کو بچانا ہے، کس پر عذاب لانا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ پورا ہوگا کہ جن پر عذاب نازل کرنا ہے وہ انہیں پر ہی عذاب آئے گا، اور جن کو بچا لینا ہے انہیں بچا لیا جائے گا۔ اور ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ ہم لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، وَأَهْلَ، اس کے گھر والوں کو بھی، مگر ان کی بیوی، إِلَّا امْرَأَةً، سوائے اس کی بیوی کے، بیوی بھی کیونکہ اہل میں شامل آتی ہے، لیکن وہ بیوی خائنہ تھی، بیوی ایمان نہیں لائی اور قوم کے ساتھ تھی، کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ بیوی خیانت، اب یہ لوط علیہ السلام کا جہاں بھی واقعہ آتا ہے نا، بیوی کی وضاحت آتی ہے، اور بیوی کی یہی خرابی بیان ہوتی ہے کہ وہ خائن تھی، پیغمبر کے مشن کے ساتھ اس نے ساتھ نہیں دیا، بیوی نے خیانت کی۔ بیوی اگر پیغمبر کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مشن میں ساتھ دینے والی نہیں ہے تو اللہ نے اس کو ساتھ نہیں کیا، جب عذاب آئے تو نہ بچ سکی وہ۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اگر مشن میں سے شریک نہیں تھا اور اس نے اپنے باپ کے مشن کو نہیں تھاما اور کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکے کیونکہ بیوی خائنہ تھی، غابر، اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ یہ بیوی جو تھی یہ ان کی سہولت کار تھی، اس قوم کے جرم میں یہ بھی شریک تھی۔ جب لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے آئے اور وہ نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو بیوی نے جا کر فوراً بتایا کہ آج آئے ہوئے ہیں، جن کی جو تمہارا شکار ہے نا وہ آیا ہوا ہے آج۔ یہ خائنہ تھی، بچ نہ سکی، الا امرأتہ، اس کی بیوی کو بھی، من الغابرین، پیچھے رہنے والے، غابر اثر غبار سے ہوتا ہے نا، جب آدمی چلتا ہے کہیں سے مٹی والی جگہ سے تو غبار اڑتا ہے پیچھے، لشکر ہو پورا چل رہا ہو تو پیچھے غبار اڑ رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے یہ بھی پیچھے رہ جائے گی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب وہ آئے لوط علیہ السلام کے پاس آگے فرشتے، جب انہوں نے دیکھ، چونکہ پھر خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو دیکھ کر تنگ ہو گیا ان کا سینہ، یہ نہیں، اس لیے نہیں تنگ ہوا کہ مہمان آ گئے ہیں، اتنے مہمان آ گئے ہیں تو ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے۔ آج کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، مہمانوں کو دیکھ کر ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں، ان کو تو کچھ کھلانا پڑے گا، تنگی۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن مہمانوں کے آنے پر ان کا دل خوش ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی مہمان آئے نا، یہی فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان کا دل تنگ نہیں ہوا،
انہوں نے بچڑا ذبح کر دیا. جب دیکھا کہ کھاتے نہیں ہیں پھر ان کو جو ہے خوف محسوس ہوا کہ کیوں نہیں کھا رہے, پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. لوط علیہ السلام بھی مہمان نوازے ہیں. یہ اس لیے دل تنگ نہیں ہوا کہ مہمانوں کو کچھ کھلانا نہ پڑ جائے, بلکہ اس لیے تنگ ہو رہا ہے یہ تو نوجوان ہے اور میری قوم جو ہے وہ بڑی بے حیا ہے, وہ تو ان نوجوانوں کو نہیں چھوڑے گی. اب میں کس طرح ان کو بچاؤں گا؟ میرے مہمانوں کی عزت, یہ میری بستی کے لوگ, میری قوم کے لوگ میرے مہمانوں کی عزت نہیں کریں گے. اس لیے وہ ڈر گئے تھے, اس لیے ان کے دل میں جو ہے وہ تنگی آ گئی تھی. ورنہ یہ نہیں کہ مہمانوں کو مہمان نوازی کرنے میں ان کی جو ہے وہ دل میں تنگی آئی ہو. انسان جو مہمان نواز ہو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے بھی بڑھائے. جو مہمانوں کو نوازے, مہمان نوازی یہی نا, مہمانوں کو نوازنا, جو مہمان نوازی کرے اللہ ان کو نوازتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی میسر ہو, مہمان آ جائے اللہ کی رحمت سمجھا کریں, دل تنگ نہ کیا کریں. اللہ کی رحمت ہے تو اس کو ان کی اچھی مہمان نوازی کریں. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے رحمتیں اور برکتیں عطا کرتے ہیں. تو فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف محسوس کر رہے ہیں تو کہا لا تحزن, نہ ڈریں, خوف محسوس نہ کریں. انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین, ہم آپ کو بھی بچا لیں گے, واہلک اور آپ کے گھر والوں کو بھی, لیکن آپ کی بیوی نہیں بچے گی کیونکہ وہ اس قوم کی ساتھی ہے. کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. انا منزلون علی اہل هذه القریہ, ہم اس بستی والوں پر جو ہے عذاب نازل کرنے والے ہیں. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون, اس وجہ سے کہ یہ فسق کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس میں نشانی چھوڑ دی. ان فی ولقد ترکنا منها آیا, اس میں کئی نشانی ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, زمین کو نیچے سے اٹھایا گیا, آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پٹخ دیا گیا. یہ بحر احمر, ریڈ سی, کہ مکہ سعودیہ میں اس وقت مشرکین مکہ ان کے راستوں سے گزرا کرتے تھے. وہاں پر یہ بستی تھی اور اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دی, نام و نشان مٹ گیا. آج وہ زمین کا ٹکڑا سمندر کی تہوں میں دھنس گیا, ساحل سمندر پر تھی یہ بستی. تو اللہ نے جب زمین کو دوبارہ الٹا کر کے پٹخایا, فرشتوں نے نیچے پھینکا, تو وہ زمین کا وہ حصہ سمندر سے, سطح سمندر سے نیچے ہو گیا, یعنی اس کے اوپر پانی آ گیا. اب وہ سمندر کے اندر چلا گیا وہ حصہ, وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے. اور وہاں پر بلکہ جن جگہوں پر بھی اللہ کا عذاب آیا نا, قوم عاد کی بستی ہیں, قوم سمود آگے آ رہا ہے, جن جگہوں پر اللہ کا عذاب ہے آج وہاں پر کوئی انسان بس نہیں سکتا. وہاں پر جدید ریسرچر اور سائنسدان جا کر وہاں ریسرچ کرتے ہیں تو ایسے وہاں پر گیسز اور ایسے وائرس وہاں پر موجود ہیں کہ انسان کا رہنا محال ہے. وہاں پر اگر کوئی انسان رہے تو ان کو وائرس ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, وہ رہ نہیں سکتے. یعنی وہ عذاب جو اتنا عرصہ پہلے ہوئے تھے, وہ عذاب ان کے وائرس آج بھی موجود ہیں, آج بھی ان کے وائرسز موجود ہیں کہ وہاں پر کوئی انسان نہیں رہ سکتا. اس کے بعد آگے عاد کا ذکر کیا, وَإِلَىٰ عَادٍ, قوم عاد وہ بھی بڑی طاقتور لوگ تھے, اپنے آپ کو جو ہے بڑا پاورفل سمجھتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ, ہم سے بڑی قوت والا کون ہے بلا. یا قوم اعبدوا اللہ, انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. وارجوا الیوم الآخر, اور کہا کہ آخرت کی امید رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فسادی بن کے نہ پھرو. فکذبوا, ان سب نے بھی جھٹلا دیا. فاخذتهم الرجفہ, تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے, زلزلے کے ایک جھٹکے نے ان کو پکڑا, زمین ہلی. فاصبحوا فی دارہم جاثمین, اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر گئے, یعنی گھٹنوں میں ان کے منہ تھے اور گرے ہوئے تھے. یعنی جب زلزلہ آیا تو کہیں بھاگنے کو تو نہیں تھے, کہاں بھاگتے. تو انہوں نے اپنے اوندے منہ, جس طرح گھٹنوں کے بل سجدے کی یا رکوع کی کیفیت ہوتی ہے, یہ گھٹنوں میں ڈر کی اور ہیبت کی وجہ سے سر دے دیتا ہے انسان گھٹنوں میں, تو ان کے سر گھٹنوں میں تھے اور وہیں پر مرے پڑے تھے. وعادا وثمود, اب ساری قوموں پہ تبصرہ کیا ہے, عاد بھی سمود بھی. قد تبین لکم من مساکنہم, یقیناً واضح ان کے مسکن. عاد اور سمود یہ مکہ کے, یہ جب مشرکین مکہ سفر کرتے تھے, قوم عاد جو تھی وہ جنوب میں تھی, عرب کے جنوب میں تھی, اور قوم سمود شمال میں تھی. یہ یعنی ایک دائیں بائیں ہیں یہ عاد و سمود, یہ دونوں قومیں بڑی طاقتور. اور ان قد تبین لکم من مساکنہم, ان کے گھر, ان کے مسکن, ان کی رہائشیں, ان کے بڑے بڑے جو محل پہاڑوں کو تراش کے بنایا کرتے تھے, وہ سب موجود ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم,
ان سب کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا تھا، وکانوا مستبصرین، حالانکہ بصیرت والے تھے، ان کو فہم و فراست دی تھی، بصیرت دی تھی، اللہ نے عقل دیا تھا، ادراک دیا تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور پھسلایا اور سب صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ پھر وقارون وفرعون، یہ سب جو تھے، قارون بھی، فرعون بھی، حامان بھی، قد جاء وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان سب کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ان سب نے زمین میں تکبر کیا اور سب آگے نکل جانے والے تھے۔ فَكُلًّا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ آگے نکلنے کی انہوں نے کوشش کی، بڑا بنا اور زمین میں فساد مچایا، تو ہم نے ہر ایک کو پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ پھر کیا کیا؟ کچھ ایسے تھے ارسلنا علیہم حاصبا، جن پر ہم نے پتھر کرنے والی بارش برسائی، پتھروں کی آندھیاں چلائیں جن میں پتھر تھے، جس طرح قوم لوط پر پتھر برسائے گئے۔ ومنہم من اخذتہ الصیحہ، کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے سخت چیخ بھیجی، قوم سمود جن پر چیخ کا عذاب آیا۔ ومنہم من خسفنا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جس طرح قارون تھا، بڑا دولت مند جس نے تکبر کیا، اپنے علم پر غرور تھا، اور کہتا تھا یہ ساری چیزیں تو مجھے اوتیت علی علم عندی، میرے علم کی بنا پر سارا کچھ ملا ہے مجھے۔ غرور تھا، تکبر تھا، بڑا بنتا تھا، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ ومنہم من اغرقنا، کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا گیا، فرعون کو اور حامان کو اور ان کے سارے لشکر کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ نے یہ سارا کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ ان پر حجتیں تمام ہو گئی، انبیاء نے ان کو سمجھایا، پیغمبروں نے ڈرایا، راہ راست پر لانے کی کوشش کی، یہ خود بھی نہیں ڈرے اور دوسروں کو بھی انہوں نے ڈرنے سے روکا، دوسروں کو بھی راہ راست پر آنے سے روکے رکھا انہوں نے۔ ان کی وجہ سے کئی اور لوگ گمراہ ہوئے، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ اب یہاں پر مثال بیان کی جا رہی ہے آگے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مکڑی کی مثال اور مکڑی کے جالے کی مثال یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کا نام بھی سورۃ العنکبوت ہے، اور عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی کا جالا، اس کا گھر، اس کی مثال دیکھیے۔ غور کرنے کا مقام ہے یہاں پر، انتہائی غور کرنے کی چیز ہے، غور کریں گے تو سمجھ آئے گی، اور یہ پوری سورت کا ایک خلاصہ ہے۔ سورت کا نام بھی اسی پر رکھا گیا نا، مکڑی کے جالے کو تشبیہ دی ہے اللہ نے ان لوگوں کے اعمال کے ساتھ، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور مددگار بنا لیے ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دنیا کے سہارے جن لوگوں نے تلاش کر رکھے ہیں، ان کے لیے مثال ہے مکڑی کے جالے کی۔ مکڑی کے جالے کی مثال ان کے سہارے، یعنی دنیا کے سارے سہارے، اللہ کا سہارا چھوڑ کر باقی جتنے بھی دنیا کے سہارے ہیں وہ سارے کے سارے کیسے ہیں؟ جیسے مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی کے جالے کو دیکھ لو، غور کرو اس پر، ریسرچ کرو، آج سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، غور کی ہے۔ مکڑی کا جالا ایک تو بہت ہی کمزور ترین ہے، سہارا کمزور ترین سہارا ہے۔ مکڑی کا جالا جو ہے یعنی انتہائی کمزور ہے، پھونک مارنے سے، ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہوا چلے آپ پھونک مارے زور سے تو ٹوٹ جاتا ہے، اتنا کمزور سہارا ہے۔ یعنی اللہ کے سہارے کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی سہارے، سارے کے سارے کمزور ہیں، انتہا درجے کے کمزور ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے اب جیسے جدید ریسرچ میں اس مکڑی کے جالے پر غور کیا گیا ہے، تو یہ مکڑی جو ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جالا، مکڑی کا جالا، یہ جب جالا بنتی ہے تو یہ مکڑی خود چھپ جاتی ہے، جالا بننے کے بعد یہ چھپ جاتی ہے، گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے، اور پھر یہ چھپ جاتی ہے، اور جب چھپتی ہے یہ تو نظر نہیں آتی، مکھیاں اور کیڑے مکوڑے وہ آ کر اس جالے میں جب اندر آتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں، جب یہ پھنستے ہیں تو فوراً مکڑا جو ہے وہ فوراً اٹھتا ہے اور آ کر ان کا خون چوس لیتا ہے۔ جو شکار پھنسا ہوتا ہے نا، ان کو کھاتا نہیں ہے، ان کا خون چوس لیتا ہے۔ یہ مکڑی کا جالا، مکڑا وہ ان کا خون چوس لیتا ہے اور وہاں پھنسے رہتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح جو دنیاوی سہارے ہیں نا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سہارے لیتے ہیں، اس میں بیان ہی اسی مکڑی کے جالے کی طرح وہ پھنس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر پھنس جاتے ہیں۔ تو جو غیر اللہ ہوتے ہیں
جنہوں نے وہ جال بنائے ہوتے ہیں وہ ان کے خون چوستے رہتے ہیں، ان کے خون چوستے رہتے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ آج ہے ایسے کہ نہیں؟ جن جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سہارا بنایا، غیر اللہ کے در پہ گئے مرادیں پوری کرانے کے لیے، بیٹے لینے کے لیے، وہاں پہ جا کے اپنی عزتیں بھی لٹوا کے آئے، اپنا مال بھی لٹوا کے آئے اور اپنا خون نچوڑ لیا انہوں نے۔ اللہ نے یہ مثال دی، بڑی عظیم مثال ہے کہ یہ جب پھنس جاتے ہیں تو پھر نکل نہیں سکتے، حالانکہ ہے کمزور سہارا، پھنستے ہیں تو نکل نہیں سکتے پھر۔ اور یہ مکڑی کا جالا جو ہے، مکڑی کہاں پہ جالا بناتی ہے؟ مکڑی جالا کہاں بناتی ہے؟ اس گھر میں جالا بنے گا جو ویران ہوگا، ویران گھر، یا جس گھر میں لوگ رہتے تو ہیں لیکن سست قسم کے، صفائی نہیں کرتے، صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، تو گھروں کے اوپر، چھتوں پہ، کونوں پہ وہ جالا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویران جو گھر ہوگا وہاں پہ جالا بنائے گی مکڑی۔ تو اسی طرح یہ جال غیر اللہ کا جس میں لوگ جا کے پھنس جاتے ہیں وہ بھی وہیں پر بنتا ہے، اسی دل میں بنتا ہے جس دل میں ویرانی ہو۔ جس طرح مکڑی ویران گھر میں جالا بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے اور اس جال میں پھنساتی ہے اپنے شکار کو، اسی طرح جو دل ویران ہو شیطان وہاں جالا بناتا ہے، شیطان وہاں غیر اللہ کے سہارے لے کے آتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، جس دل میں قرآن نہیں ہوگا، جس دل میں ویرانی آ جائے گی، جو دل دعائیں نہیں پڑھنے والا ہوگا، اذکار کرنے والا نہیں ہوگا، ویران ہو جائے گا، اس ویران دل پر حملہ ہوگا شیطان کا، اور پھر مکڑی کے جالے کی طرح جالا بنے گا کہ فلاں کا سہارا لے لو، فلاں کا سہارا لے لو، فلاں سے مدد مانگ لو۔ یہ سہارے جب بنیں گے پھر اسی طرح مکڑی کے جالے کی طرح پھنس جائے گا انسان، اور غیر اللہ کے جو سہارے ہیں وہ ان کے خون چوس لیں گے، غیر اللہ کے سہارے ان کے خون چوس لیں گے۔ اولیاء، کئی مددگار۔ من دون اللہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ من دون اللہ یعنی جب یہ قرآن پڑھا جائے نا، ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے نا جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنایا، تو کئی ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں یہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا نا مشرکین مکہ کے لیے، انہوں نے چونکہ بت بنائے ہوئے تھے، تو من دون اللہ سے مراد وہی بت ہیں، من دون اللہ سے مراد وہی بت ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والا جو مرضی کرتا رہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ مومنوں کے لیے مگر کشادہ ہیں راہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے۔ مومن تو جو مرضی کرتا رہے۔ آج تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن گیا تو کلمہ پڑھنے والا تو شرک کر ہی نہیں سکتا، چاہے ان مشرکین مکہ سے بڑا شرک کر رہا ہو، کلمہ پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والا کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ بہت ہی غلط بات ہے۔ کلمہ پڑھ کے شرک کرتا ہے تو مشرک ہے نا۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ چوری کرتا ہے تو چور ہے، ایک بندہ کلمہ پڑھ کے زنا کرتا ہے تو وہ زانی ہے، ایک بندہ کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارتا ہے تو وہ ڈاکو ہے، اسی طرح ایک بندہ کلمہ پڑھ کے شرک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ تو من دون اللہ سے مراد ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس کے لیے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا جائے یہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماتا الاسباب مدد کرنے پر قادر ہے، وہ کیا ہے؟ من دون اللہ، من دون اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی سہارے لوگے وہ کیا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہے۔ تو کمثل العنکبوت، وہ مکڑی کے جالے کی طرح، ان اتخذت بیتا، جو مکڑی گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہے۔ ایک اور غور کریں، اسی مثال پر ایک دفعہ اور پھر سے غور کریں۔ ایک چیز تو میں نے ابھی بتا دی کہ مکڑی جالا جو بنتی ہے سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، اس کا پھونک مارنے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس قدر زبردست ہے، اس کی تاریں اتنی باریک اور اتنا کاریگری کے ساتھ وہ بنایا ہوتا ہے کہ جو شکار جب اس میں پھنستا ہے تو پھر باہر نہیں نکل سکتا، باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر مکڑا اس شکار کا خون چوس لیتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی اس سہاروں میں جب پھنستا ہے انسان، دنیاوی اس اللہ کے علاوہ اور سہارے بنا کر جب پھنستا ہے تو اس کا خون چوس لیا جاتا ہے، اور
دنیا و آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور غور کرتے ہیں اب، وہ یہ ہے اس صورت میں جہاں پر یہ مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کا ابتدا بھی دیکھیں اور کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان سب پر تھوڑا سا سرسری نظر ڈالیں نا، پھر اس آیت کو دیکھیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ نے کی تھی کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ تم کہو گے ہم ایمان لائے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دے۔ کیا تم نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ بیان اسی آیت کو سامنے رکھ کے وہ آیت رکھے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنایا، اور ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو معبود بنایا ہے، جنہوں نے اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، قادر مطلق ایک اللہ کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہتے ہیں؟ تم کیا سمجھ لو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور پھر جن لوگوں نے اللہ کو معبود نہیں بنایا اور دوسروں کو اولیاء بنایا، ان کے سہارے اس مکڑی کی طرح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو آزمایا جا رہا ہے نا، اور ساتھ میں یہ بھی آزمائش ہے کہ کسی اور انسان نے کسی دنیا کا سہارا لے لیا، کسی بڑے لیڈر کا، کسی چودھری کا، کسی بڑے ملک کا سہارا لے لیا، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اکٹھی ہو گئی ہیں اور تم اکیلے رب والے کھڑے ہوئے ہو۔ تم ان کے سہاروں کو دیکھ کر یہ مت کہنا کہ بہت بڑا سہارا ہے، ان کا سہارا بڑا ہے، ان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، ان کے پاس سپر طاقتیں ہیں، ان کے پاس اسلحے ہیں، ان کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہیں، ان کے پاس سارے وسائل اور تعلقات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، یہ دنیاوی سہارے سارے کے سارے سہارے مٹ جانے والے اور ٹوٹ جانے والے ہیں، تمہارا تعلق جس رب کے ساتھ ہے سب سے مضبوط سہارا وہ ہے، اس کے ساتھ ڈٹے رہو اور مضبوط رہو۔ اور پھر مثال بیان کی نا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، نوح علیہ السلام کا 950 سال تبلیغ کرنا دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا گھر سے نکلنا دیکھو، کتنے ساری دنیا کے سارے ان کے ساتھ تھے نا، سارے لوگوں نے مل کر ان کے خلاف آگ جلا دی تھی، اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ لگائی تھی، لیکن سب سے بڑا اور مضبوط سہارا رب کا وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام بچ گئے، اللہ نے بچا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اس صورت میں، اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک انسان جو رب اللہ کہہ کر اس پر مضبوط بننا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا سبق دیا ہے اس میں کہ تم مضبوط تب تک نہیں بن سکتے جب تک تمہاری اندر کی جو طاقت ہے نا، تمہاری جو انٹرنل فورس ہے، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگی۔ لیڈر وہی انسان بن سکتا ہے جس کی انٹرنل فورس جو ہے وہ مضبوط ہو، انسان کے اندر کی جو طاقت ہے وہ مضبوط ہوگی تو وہ باہر کے سہارے نہیں ڈھونڈے گا۔ جس کی اندر کی طاقت مضبوط نہیں ہوتی، جس کی نظریے کی طاقت، جس کی مقصد کی طاقت، سوچ کی طاقت مضبوط نہیں ہوتی، وہ دنیا کے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ پھر جو اندر سے کمزور ہو، جو خود فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ لیڈر کیسے بنے گا؟ لیڈر وہی ہوتا ہے جس کو باہر کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مثال اس لیے دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا، دنیا کے سہارے سارے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اکیلے ہیں اور کھڑے ہیں اور اپنے مقصد پر قائم ہیں۔ باپ کا سہارا گیا، قوم کا سہارا گیا، برادری، رشتہ دار، سب سہارا بننا تو دور کی بات ہے، سارے مخالف بنے ہوئے ہیں، سارے مخالف بنے ہوئے ہیں۔ تو انسان کی جب اندر کی طاقت مضبوط ہوتی ہے تو پھر دنیا کے باہر کے سہاروں کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، سارے مل گئے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، وہی سہارے اس کو نہیں ملے، تو وہ کہتا ہے کہ اندر اس کی طاقت ہوتی ہے نا، اور وہ سب سے بڑی انسان کی جو انٹرنل فورس ہے وہ سب سے بڑی کیا ہے؟ اس کی ذات۔ ایک مسلمان کی انٹرنل فورس کی بنیاد اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ سارے دنیا کے سہارے چھوٹ جائیں، وہ ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو۔ اسی لیے کہا ہے کہ اپنے اندر کی طاقت کو مضبوط بناؤ، دیکھو تمہارے ساتھ کون ہے، کس کی طاقت ہے، کس کے لیے تم جی رہے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بولنا دیا، جس نے تمہیں دیکھنا دیا، جس نے تمہیں ذہن دیا، عقل دیا، فہم دیا، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، تم نے اس کے دین کو غالب کرنا ہے، اور تمہارے ساتھ وہ رب العالمین کی طاقت موجود ہے، دنیا کے سہاروں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے تم نے۔ اور جس انسان کی اندر کی طاقت مضبوط نہیں ہوتی نا، وہ کمزور ہوتا ہے، تو وہ دولت کا سہارا لیتا ہے، پھر یہ بھی من دون اللہ ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ
جس کی اندر کی طاقت مضبوط نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ پھر دولت کا سہارا لے گا، وہ پھر سفارشوں کا سہارا لے گا، انسانوں کا سہارا لے گا، فلاں بڑے بڑوں کا ساتھ اور سہارا چاہے گا۔ جب تک وہ ساتھ اس کے ساتھ چلیں گے تو یہ مضبوط رہے گا کہ پیسہ ہے تو یہ مضبوط ہے، اپنے کام میں آگے بڑھ رہا ہے کہ پیسہ موجود ہے، لوگ ساتھ ہیں، پاپولر بنا ہوا ہے، فیمس ہے، لوگ ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہیں تو یہ ساتھ ہے، لوگ اس کی سفارش کرنے والے ہیں اور بڑے بڑے عہدیدار اور چودھری اور سردار اس کے ساتھ ہیں تو یہ مضبوط بنا پھرتا ہے اور چل رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سارے ٹوٹیں گے اس کی طاقت سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ طاقت کی بنیاد وہ ظاہری سہارے ہیں دنیا والے، لیکن جس کی اندر کی طاقت مضبوط ہے اور وہ اس طاقت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ سارے دنیا کے سہارے ٹوٹ جائیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ تو میرا رب موجود ہے۔ اور دنیا کے سہاروں کی مثال اللہ نے یہ دے کر کہا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا کے جتنے بھی سہارے ہیں سب مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، سب ٹوٹ جانے والے ہیں، سب ختم ہو جانے والے ہیں، سب ناکارہ ہیں، لیکن ہیں صحیح۔ دیکھیں نا، مکڑی کے جالا بھی تو ہے نا، ہے، لیکن سب سے کمزور ہے، سب سے کمزور ہے۔ اس لیے ان سہاروں کا ساتھ نہیں لینا، اللہ رب العالمین کی ذات پر انسان کا توکل ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہو اللہ کی ذات پر۔ ہاں دنیا کے جو جائز سہارے ہیں، یعنی انسان کا گھر، گاڑی، رشتہ دار، دوست، احباب، ما تحت الاسباب، ان سے مدد لے لینا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن انسان کی جو اندر کی طاقت ہے وہ ساری کی ساری اس کا بنیاد اللہ رب العالمین کی ذات ہو۔ دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور پوری ایک ٹیم ہے، سب مل کر محنت کرتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن ایک لیڈر کے ذہن میں کیا ہو؟ کبھی یہ نہ آئے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو اس لیے میں کامیاب ہوں، میرے ساتھ اتنے سپورٹ کرنے والے ہیں تو میں کامیاب ہوں، مجھے اتنا فنڈ دینے والے لوگ موجود ہیں تو میں کامیاب ہوں، میرے ساتھ فلاں فلاں موجود ہے، فلاں فلاں کی سفارشیں موجود ہیں، فلاں فلاں میرے پاس تعلقات موجود ہیں، تو اس لیے میں لیڈرشپ میں یا اپنی ٹیم اور اپنے کام کو، اپنے ادارے کو لے کر جانے میں کامیاب ہوں۔ وہ کبھی بھی لیڈر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب لیڈر وہ ہوگا کہ جس کے دل میں، جس کے ارادے کی قوت، جس کی انٹرنل فورس سب سے زیادہ مضبوط ہو، اور اس فورس کا جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے یہاں پر اس صورت میں مثال بیان کی گئی ہے کہ جس انسان کی طاقت، اولیاء، جس کے دوست اللہ کے علاوہ ہیں، جس کے سہارے اللہ کے علاوہ اور ہیں، اللہ کو وہ سہارا نہیں بناتا، اوروں کو سہارا بنا رہا ہے، اللہ پر توکل نہیں کرتا، اوروں پر توکل کر رہا ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اپنے پیسے پر اعتماد ہے، اپنے تعلقات پر اعتماد ہے، اپنے ٹیم پر بھروسہ اور اعتماد ہے، سب چھوٹ جائیں گے، اور سب سے کمزور ترین سہارے ہیں، وہ سب سے کمزور سہارے ہیں۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تمہیں سمجھ آ جائے کہ دنیا کے سارے اللہ کے علاوہ جو بھی سہارا ہے سب کمزور ہے، اللہ کا سہارا نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں۔ اور آگے فرمایا ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، ما یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جس چیز کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا سہارا لے رہے ہیں، کس سے مدد مانگتے ہیں، وہ سن بھی نہیں سکتے ان کی، اور کئی تو فوت شدہ بزرگوں کو سہارا بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ تلک الامثال، اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، وما یعقل الا العالمون، علم رکھنے والے ہی عقل حاصل کرتے ہیں، نہیں سمجھتے اس کو مگر علم والے۔ یعنی جو مکڑی کی مثال ہم نے بیان کی ہے، جس کے پاس علم ہوگا، فہم ہوگا، گہری سوچنے والا ہوگا، جو اس دنیا کے مقصد کو سمجھنے والا ہوگا، وہ اس مکڑی کی مثال پر غور کرے گا، اس کو دیکھے گا۔ اور یہ مکڑی کی مثال ایک علامہ اقبال نے ایک نظم بھی لکھی تھی، علامہ اقبال کی، اسی مکڑے پر۔ اس نے نا مکڑی کو، اس مکڑی کے جالے کو دنیا کا جالے کے ساتھ تشبیہ دے کر، کہ جس طرح مکڑا اپنا جو ہے نا وہ جال بنتا ہے اور اس میں جو ہے پھنساتا ہے اپنے شکار کو، اسی طرح دنیا بھی جال بنی ہوئی ہے، اور یہ دنیا اپنے جال میں اپنا شکار پھنساتی ہے۔ اور اس پر غور کریں، دیکھیں، سمجھیں، اللہ کی آیتوں پر غور کریں۔ اللہ نے
قرآن میں جو مثالیں بیان کی ہیں ان پر غور کریں. وما يعقلها الا العالمون، اس سے عالم لوگ ہی، عقل والے ہی سمجھتے ہیں. اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، نشانیوں کو سمجھنے، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان پر، اسلام پر، اور اللہ ہمیں ان دنیا کے جتنے سہارے ہیں ان کسی کو بھی جو ہے اپنا سہارا بنانے کی اور اس پر توکل اور اعتماد رکھنے والا اللہ ہمیں نہ بنائے. یہ سارے دنیا کے ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مدد لینا جائز ہے. یہ طریقہ پہلے بھی کئی دفعہ سمجھایا ہے. یعنی ماتحت الاسباب انسان سے مدد لینا، سہارا لینا. جس طرح آپ جو ہے وہ چیئر پر بیٹھے ہیں تو ایک سہارا لے رہے ہیں نا، یہ بھی سہارا ہے. لیکن جو اعتماد اور اعتقاد ہے انسان کا جو عقیدہ ہے، انسان کا جو نظریہ ہے، وہ یہ نہ ہو کہ میرا پیسہ آ رہا ہے تو میرا گھر چل رہا ہے، میری جاب ہے، میرا بزنس ہے، میرا فلاں ہے، فلاں دوست ہے. ان چیزوں پر انسان کا اعتقاد اور نظریہ نہ ہو. اعتقاد کیا ہو؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر. اور یہ سہارے بھی دنیا کے، نظریہ یہ ہو کہ یہ دنیا کے سہارے بھی بنائے تو اللہ نے بنائے ہیں. میرے بھائی کو اللہ نے میرا ساتھی بنا دیا، میرے دوست کو سہارا بنا دیا، میرے جو ہے اسٹوڈنٹ کو، میرے کولیگس کو، میرے جو ہے رشتہ داروں کو اللہ نے میرا ساتھ کر دیا. میرے ساتھ مل کر ہم ٹیم بن کے کام کر رہے ہیں. تو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو انسان کی جو امید ہے، جو اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے، جو توکل ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہمارا اعتماد، بھروسہ، امید اللہ کی ذات پر ہو. اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں اسی عقیدے پر، نظریے پر، اس توحید پر. جب اللہ تعالی ہمیں موت دے تو عقیدہ توحید والی، ایمان والی، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں موت عطا کرے، اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.